إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور حضرت آدم کے ذریعے سے
جو نسل چلی ہے اور اللہ نے جس نسل انسانی کو پروان چڑھایا ہے، اس نسل کو خود حضرت آدم کے ذریعے سے سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی وحی جو پہنچائی گئی، بھیجی گئی، وہ یہ تھی کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں یا آپ کے بعد جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تمام کے تمام کی دعوت اور ان کی تبلیغ میں سب سے پہلا حکم، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے پہلا پیغام یہی تھا کہ اللہ رب العزت والجلال اپنی ذات اور اپنی صفات میں یکتا ہیں، ان کی ذات میں اور ان کی صفات میں نہ تو کوئی شریک ہے، اور اگر کوئی شریک کرنا چاہے تو شریک ٹھہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور ان کے اوپر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں یا صحائف نازل ہوئے ہیں، ان تمام کی تمام کتابوں میں، صحیفوں میں سب سے پہلی صرف ایک بات یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہیں۔ قرآن مجید کی آپ کسی بھی آیت کے ترجمے کو پڑھیں یا اس کی تفسیر میں جائیں، قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں بلکہ ہزاروں آیتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ سابقہ آسمانی کتب یا سابقہ جو پہلے انبیاء پر کتابیں اتاری گئی ہیں، وہ کتابیں ہوں یا صحائف ہوں، ہر کتاب کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ اس پوری کائنات کا، پورے جہان کا پالنہار ہے۔ اس کے کام میں یعنی اس کی صفات میں یا اس کی ذات میں نہ تو کوئی شریک ہے اور نہ شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی، اس میں بھی صاف صاف یہی پیغام تھا کہ داؤد ہمارے بندوں کو یہ بات پہنچاؤ، اور تم خود اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے اپنی تمام تر صفات میں، وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور اسی طرح سے تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تورات میں بھی یہی کہا گیا تھا اور یہی اعلان کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ بنی اسرائیل کو یہ بات پہنچاؤ کہ جو تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کی ہے یہ غلط ہے۔ کیونکہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ سر جھکایا جا سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، انجیل، اس میں بھی یہی کہا گیا اور یہی اعلان کروایا گیا کہ آپ اس بات کو صاف کر دیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی کسی صفت میں یا خود اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔
هو الاول، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ هو الآخر، وہ سب سے آخری ہے، دنیا اور جہان ختم ہو جائیں گے مگر وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی کو قرآن نے یوں بیان کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ ایمان والو اس بات کا عقیدہ اپنے ذہنوں میں پختہ کرو، بٹھاؤ کہ وہ اللہ زندہ ہے اور قیوم، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ ہم اس رب کے سامنے معافی کی درخواست رکھتے ہیں، اس رب سے معافی مانگتے ہیں جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو تمام جہانوں کے نظام کو چلانے والا، ان کا قائم رکھنے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، جن کی تعداد بعض روایات میں 40 ہے اور بعض میں کم و بیش اور بھی ذکر کی گئی ہے، تمام صحیفوں میں یہ بات بالکل صاف اور واضح تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام کتابوں کے اندر جو آسمان سے اللہ کے انبیاء پر نازل ہوئیں، تمام کتابوں کے اندر اس بات کے اندر کوئی جھول نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا، یہ بات بالکل صاف تھی کہ رب العالمین کی ذات یکتا ہے، اکیلی ہے، کوئی اس میں شرکت کی، شریک کرنے کی، شریک ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن نے ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے اس طرح کی پیش کی ہیں، سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ لوگوں نے آ کر کیسے کیسے خدائی کے دعوے کیے، خود اپنے مذہبوں کو دنیا میں رہ کر گڑھ لیا اور خود لوگوں سے یوں کہا کہ ہم انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ ہم خدا ہیں، ہم تمہارے پالنہار ہیں۔ بادشاہ وقت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دعویٰ کیا، تیسرے پارے کا شاید دوسرے رکوع کی یہ پہلی آیت ہے کہ جہاں وہ بات چیت اور وہ کنورسیشن کو قرآن بیان کرتا ہے اور اس کی تصویر کشی کرتا ہے کہ قرآن نے یوں کہا کہ ابراہیم سے بادشاہ نے یوں کہا کہ موت میرے ہاتھ میں، زندگی میرے ہاتھ میں، اور بے وقوف نے زندگی کی مثال پیش کی کہ قیدی کو بلا کر آزاد کر دیا کہ دیکھو یہ موت کا حقدار تھا، حق یہ تھا کہ اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے مگر ہم نے آزاد کر دیا، تو گویا میں زندگی کا دینے والا۔ ایک آزاد انسان کو پکڑ کر سولی پر چڑھا کر وہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم ہیں موت کے دینے والے۔ تو اللہ کے بندے ابراہیم نے یوں کہا کہ اگر تمہاری اتنی طاقت ہے تو ایک کام کرو کہ سورج مشرق سے نکل کر پورے دن کا سفر طے کر کے مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے اور صبح ہو کر شام ہو جاتی ہے، تم سورج کو مغرب سے لے کر آؤ اور مشرق میں اس کو لا کر کے ڈبا دو، یعنی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے اور مغرب کے بجائے مشرق میں ڈوب جائے۔ وہ بادشاہ یہ نہ کر سکا۔ بہرحال قرآن نے ایک دو نہیں بہت سی مثالیں پیش کی ہیں اس بات کی کہ رب العالمین کی بادشاہت میں، اس کی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے الگ الگ زمانوں میں آ کر نہ جانے کیسے کیسے دعوے کیے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے جملے ان لوگوں نے آ کر کے اپنی زبان سے کہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر اس بات کو بالکل پہلی آیت کے اندر صاف کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، ان تمام جہانوں کی جتنی تعریفوں کا حقدار ہے وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جتنا قرآن کو ہم اور آپ آگے پڑھیں گے تو اس میں ہر جگہ اس بات کو صاف کیا گیا، بار بار یہ کہا گیا کہ لوگوں
اس بات کو ذہن میں رکھو، عقیدے کو پختہ کرو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس دنیا کے اندر نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قرآن کی ہزاروں آیات اس بات پر شاہد ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے سینکڑوں واقعات، آپ کے ہزاروں ارشادات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں اور دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسلام کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن، جس کو ہم اور آپ یوں کہہ لیں کہ مین بنیاد جو ہے، اس کو یوں کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی اس عمارت میں 5 پلرز ہیں، لیکن سب سے اہم ہے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان روزے تو رکھ لے، زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ ادا کر دے، حج فرض ہو جائے تو کعبۃ اللہ کا حج بھی وہ کر کے آ جائے، نمازیں بھی وہ پابندی سے پڑھے، مگر تمام اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یوں بھی کہے کہ نہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں، ہم اس کی خدائی میں کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، ہم اولاد کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، ہم کاروبار کی برکت کے لیے اپنی جھولی اور اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے بھی پھیلاتے ہیں۔ تو اسلام یوں کہتا ہے، یہ اسلام نہ ہوا، یہ تو منافقت ہے کہ تم ظاہراً کچھ اور دکھا رہے ہو، یہ تو غداری ہے، یہ تو بے وفائی ہے۔ قرآن نے 1-2 جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اسلام کے اندر، اسلام کے ہر حکم کے اندر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ لچک ہے، آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، مگر اسلامی شریعت کے اندر اور اسلامک لا میں ایک حکم اور ایک عقیدہ ایسا ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا، اس رب کو ایک جاننے کا کہ اس میں کوئی اپنے زمانے کا علامہ یا عالم یوں کہے کہ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، وہ اسلام کی چہار دیواری سے باہر مانا جائے گا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عقیدہ توحید کے اندر یہ صاف کر دیا گیا، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے نازک ہوں، برسر اقتدار حکومت تمہارے خلاف ہو، مگر کچھ بھی ہو جائے، اپنی زبانوں سے صاف بار بار اس کا اظہار کرو، دلوں کے اندر اس کو پختہ کرو کہ کچھ بھی ہو جائے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے سروں کو جھکانے والے نہ ہیں اور اپنی زندگی میں نہ ہوں گے۔ قرآن نے اس بات کو بڑا صاف کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس میں کسی بنیاد پر نہیں جھکا جائے گا۔ یہ بات کیوں کہی گئی اور بار بار اس بات کو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی دہرایا گیا، مگر ہمارے درمیان جو حالات ہیں اور جو چل رہا ہے ہمارے درمیان 1 مہینے سے، جو موجودہ جو حالات ہیں، ان کی بنیاد پر دوبارہ آپ کے سامنے سیرت نبویہ اور قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنی ہیں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ چاہے کچھ بھی ہو، کسی بھی موقع پر ہو، عقیدہ توحید کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی جھکاؤ نہیں ہوگا، کوئی صلح نہیں ہوگی، کوئی مصلحت کی بات نہیں ہوگی۔ ابھی ایک عبادت گاہ کے افتتاح کے موقع پر اس ملک میں ظلم کا ننگا ناچ کرنے والوں نے صاف دعوت دی گئی اور وہ اتراتے رہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ صاف کیا گیا، دوسروں کو چڑھایا گیا اور ایک عام کھلا دعوت دی گئی کہ مسجدوں کی محرابوں سے، مدرسوں کی درسگاہوں سے جے شری رام کے نعرے بلند کیے جائیں اور فلاں کی جے کار پکاری جائے۔ جب یہ دعوت نامہ آیا، جب یہ میسیجز آئے، جب یہ پیغام وصول ہوا، تو افسوس اس وقت ہوا کہ ملت کے بہت بڑے مالدار، ملت کے بہت بڑے لیڈران وہ اس دعوت میں بہہ گئے، وہ اس کوشش میں لگے رہے حکومت کی کاسا لیسی کریں، حکومت راضی ہو جائے، ناراض نہ رہے، مگر وہ سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھول گئے اور انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو شاید یا تو پڑھا نہیں یا پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نبی اکرم آپ تصور کریں، آج سے 1500 سال پہلے مکہ مکرمہ کا شہر ہے اور کفر کے تمام سرداران، ظلم کرنے والے تمام بڑے بڑے ذمہ داران کہ جو لوگ کلمے کو ماننے کی بنیاد پر لوگوں کو انگاروں پر لٹاتے تھے، لوگ عورتوں کی شرمگاہوں میں ہتھیار ڈال کر شہید کر دیتے تھے، کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اونٹ کی غلاظت کو ڈال دیا، اور جب بیٹی نے شکایت کی تو بیٹی کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے اور باہر نکال دیا گیا مطاف سے، جہاں ابو بکر صدیق کو قرآن کی کسی آیت کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں تھی، کہ مجبوری میں وہ لوگ حبشہ چلے گئے، مجبوری میں انہوں نے مکے کو چھوڑ دیا مکے کے دور میں، اور بڑے غور سے سنیں اور اس پیغام کو دوسروں تک سنائیں خدا کے لیے، کیونکہ جو فکری ارتداد اب اس زمانے میں چل رہا ہے، ڈر یہ ہے کہ کہیں خاندان کے خاندان اسلام سے مرتد نہ ہو جائیں۔ ایک زمانہ وہ آیا تھا کفر کے تمام ذمہ داران اللہ کے نبی کے گارجین اور آپ کی حفاظتی حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے، اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا تھا، آپ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بتوں کے سامنے جھکنا غلط ہے، پیشانی کو جھکانا غلط ہے، اگر آپ کا مقصد کچھ اور ہے اور مقصد یہ ہے کہ آپ مالدار بننا چاہیں تو مکے کا سب سے بڑا مالدار ہم آپ کو بنائیں گے، اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے نکاح یا شادی کرنا چاہتے ہیں، جزیرۃ العرب کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت آپ کی بیوی ہوگی، اگر آپ بیمار ہیں، کسی جن یا آسیب کا سایہ ہے تو ہم علاج کرائیں گے۔ انہوں نے پرپوزل دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یوں کہا، جب آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے اور اللہ کے اس مشن کو چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پر میں راضی نہیں ہوں، اور آپ نے یوں فرمایا تھا کہ سنو، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر تم طاقتور ہونے کے بعد سورج کو لے کر آؤ اور میرے دائیں ہاتھ پر رکھو، چاند کو لے کر آؤ بائیں ہاتھ پر رکھو، تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور بات یہی نہیں رکی، جب ابو جہل نے، مغیرہ بن شعبہ نے اور بڑے بڑے ظالموں نے دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا اور ابو طالب کا بھتیجا بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے ایک اور پرپوزل دیا۔ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں کیا اسی جیسے پرپوزل ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں؟ کیا اسی جیسے اعلانات، اسی جیسی دھمکیاں جو اللہ کے نبی کو دی گئیں، کیا مجھے اور آپ کو نہیں دی جا رہی ہیں؟ نیکسٹ پرپوزل آتا ہے، اگلا مصالح نامہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے تم دعوت نہیں چھوڑ سکتے تو ایک کام کرو کہ 1 سال کے لیے ہم تمہارے اللہ کو پوجیں گے، تمہارے خدا کو خدا مانیں گے، 1 سال کے لیے تم ہمارے بتوں کے سامنے سروں کو جھکانا، اور اس سے کم 1 مہینے کے لیے تم ہمارے بتوں کو بھگوان ماننا، ہم تمہارے اللہ کو خدا مانیں گے، چلو 8 دن کے لیے مان جاؤ۔ قرآن بول اٹھا اور قرآن نے اللہ کے نبی سے کہا کہ محمد ان کے سامنے صاف اعلان کیجئے۔ قرآن کی مکمل صورت نازل کی گئی، آپ مت ڈریے، صاف کہیے، قل یا ایھا الکافرون، سنو ظالموں، سنو ظلم کا ننگا ناچ کرنے والوں، سنو کھلم کھلا اس بات کی دعوت دینے والوں کہ مسجدوں کی محرابوں سے کسی اور کی جے جے کار پکاری جائے، مدرسوں کی درسگاہوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی جگہ کسی اور کی جے جے کا نعرہ لگایا جائے۔ قرآن اس زمانے کی زبان آج بھی بول رہا ہے، کیا فرمایا؟ لا اعبد ما تعبدون، اللہ کے نبی کی زبان سے اعلان کروایا گیا، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کو تم پوجتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ہم جانتے ہیں
تم ہمارے اللہ کو نہیں مانو گے، تم اس کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، محمد کہہ رہے ہیں کہ سنو ابو جہل، سنو ابو سفیان، سنو مغیرہ بن شعبہ، چچا بھی ایمان لے کر نہیں آئے، چچا سے بھی کہا میں بھی تمہارے بھگوانوں کو بھگوان نہیں ماننے والا، اور آخر میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا مذہب مبارک، تمہیں تمہارا دھرم مبارک، ہمیں ہمارا مذہب مبارک۔ کیا آج کے زمانے میں دعوتیں نہیں دی جا رہی ہیں؟ کیا ماحول بالکل ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مسجدوں کو شرک سے بھر دو، ناپاک کر دو، اور اس کے بعد بعض لوگ بہہ گئے، بعض لوگ چلے گئے، جن کی نظریں اخبارات پر ہیں، پڑھیں خبروں کو کہ کیسا فکری ارتداد چلا ہے۔ اسی شہر میں جہاں اللہ کے گھر کی پاکیزہ زمین پر غیر اللہ کے ناپاک گھر کو بنایا گیا، اور اس بات کو دوبارہ آپ سے کہنا ہے، مرتے دم تک اپنی نسلوں کو سمجھا کر جائیے گا، ظلم کی بنیاد پر، اقتدار میں رہنے کی بنیاد پر عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو بدلا گیا اور ظلم کا فیصلہ سنایا گیا۔ جب یہ ثابت نہیں ہوا کہ کسی بھی بنیاد پر اللہ کا گھر ظلم کی بنیاد پر آباد نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود بھی غیر اللہ کے ناپاک اس مندر کو وہاں تعمیر کیا گیا۔ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بتائے کر جائیے گا کہ بابر ظالم نہیں تھا، اس نے کسی کی زمین پر اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا تھا۔ خبریں ایسی کہ اللہ رحم کرے۔ اسی شہر میں جہاں وہ ظلم کا ننگا ناچ ہوا، ایک مسلمان رہتا ہے، سینکڑوں ایکڑوں کی زمین کا مالک، حکومت کو خوش کرنے کے لیے اعلان کرتا ہے کہ ہم آنے والے رام بھکتوں کے لنگر کا انتظام کریں گے۔ جب ان سے کچھ غیرت مند علماء نے، مسلمانوں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم اور حکومت ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ کیسا دوسروں کو خوش کرنا، یہ کیسے دوسروں کی قدم بوسی کہ جب اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، یہ کیسی خوشی جہاں ایمان کا سودا ہو۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا انسان فجر میں ایمان کی حالت میں پیدا ہوگا مگر وہ عشاء کے بعد اپنے بستر پر کافر ہو کر سوئے گا۔ یہ ایمان کا سودا نہیں ہے تو اور کیا؟ تمہارے پاس تو مسجدیں ہیں، جائیدادیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، آبادی ہے۔ تصور کرو 1500 سال پہلے کا 40 لوگ اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والے، کعبۃ اللہ میں داخلے پر پابندی، اور ایک زمانہ تو وہ آیا، پڑھو سیرت کی کتابیں، ایک گھاٹی کے اندر اللہ کے نبی کو بند کر دیا گیا۔ اور پتہ ہے نہیں ہے تو معلوم کرو سیرت کی کتابوں سے کیا ہوا۔ 3 سال رہے، کھانے کی غذائیں ختم، اور کھل کر آپ کے سامنے کہوں ماں کے ماؤں کے سینوں سے دودھ اترنا نہ کھانے کی بنیاد پر بند ہو گیا۔ بچے اس شیب ابی طالب میں اپنے سر کو پٹکتے ہیں، ماں کہتی ہے دودھ نہیں ہے، کہاں سے پلاؤں؟ سب کچھ آیا تھا، کیا ان کے سامنے دولت نہیں تھی؟ ان کے سامنے تو یہاں تک کہا گیا عرب کا حاکم بنائیں گے، مال کی ریل پیل ہوگی، دولت کے انبار لگائیں گے، مگر کیا کہا قرآن نے قل یا ایھا الکافرون۔ اس میں سمجھوتا نہیں ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہم موت تک یہ کہتے رہیں گے کہ جے جے کار صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ ہمارا بچہ بچپن میں 5 سال کی عمر میں مکتب کے استاذ کے پاس یاد کرتا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
کوئی الہ نہیں، کوئی اولاد کا دینے والا نہیں، کوئی دولت کا دینے اور لینے والا نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اسی کی، ذلت اسی کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ نہیں ظلم ہوگا، افتاد آئے گی، بچ جائیں، ذرا سا سائڈ ہو جائیں، ذرا دو نعرے لگانے۔ قرآن کو شاید آپ نے غور سے نہیں پڑھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ کب تک آپ راضی کریں گے؟ کس سے عزت مانگنے جا رہے ہیں؟ کس سے؟ ان سے جن کو یہ نہیں معلوم کہ پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ رشتہ داریوں کو نبھانے کا طریقہ کیا ہے، جو زندگی گزارنے اور سنوارنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ تم جا رہے ہو ان کے پاس اپنی عزت لینے کے لیے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا ایک جگہ اور یوں کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں عزت فلاں کے پاس، عزت اس کے پاس، اس کی جے جے کار کریں گے تو عزت مل جائے گی۔ قرآن نے کہا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہی دینے والا ہے دنیا کے اندر۔ کس کو عزت ملنی ہے اور کس کو عزت نہیں ملنی، وہی عزتوں کو دینے والا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر کی بنیاد پر چلے گئے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ عقیدہ توحید بڑا کمزور رہا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ یوں اعلان کیا کہ ڈر، خوف، نفرت ہم داخل کریں گے ان کے دلوں میں جنہوں نے ظلم کا ننگا ناچ کیا ہے، جو اپنی طاقتوں پر اترارے، مگر صبر کیجئے، صبر کیجئے، دیکھیے وقت کا پہیہ اور اس کی گاڑی کیسے چلتی ہے۔ دنیا اور دنیا کا نظام میری اور آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں چلتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ اللہ کے نبی یہ تمہارے خلاف پلان بناتے ہیں، سازش کرتے ہیں، نکال دیں آپ کو قتل کر دیں، یہ بھی چال چل رہے ہیں۔ صبر کیجئے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہم بھی پلان بناتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اور ہم سے زیادہ بہتر پلان کسی کا ہو سکتا ہے؟ واللہ خیر الناصرین، کسی اور کے لیے ہم سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہم آج یہی کہنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے حالات آئیں گے، جھکنے کے لیے مجبور کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا تم یہ کہو تو یہ ملے گا، نہیں کہو گے تو یہ ملے گا، اور آپ تم سے زندگیوں کو چھین لیا جائے گا، ظلم کی بنیاد پر تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس نبی کے ہم غلام ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کے ہم نام لیوا ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی ذات اقدس پر ہمارا مال، ماں باپ، جان سب قربان ہو جائے تب بھی ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کل قیامت کے دن ان کے غلاموں کی جوتیوں میں ہمیں جگہ مل جائے تو ہماری نجات کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ ان کے سامنے بھی حالات آئے تھے، ان سے بھی کہا گیا تھا جھک جائیے، مان لیجئے، بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ چچا خود کہنے لگے، ابو طالب جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے وہ خود آ کر کہنے لگے بھتیجے کچھ گنجائش ہے، کچھ کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ تو ذرا غور سے سنیں، جو رات کی اندھیریوں، دن کے اجالوں میں مسلم محلوں میں اپنے آپ کو لیڈر گردانتے ہیں اور رات کے اندھیروں میں اپنے ایمان کا سودا اور قوم کے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ چچا ہاتھ اٹھانا ہے مدد کا اٹھا لیں، آپ چھوڑ دیں تنہا، مگر آپ کا بھتیجا اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں۔ اور یوں فرمایا ہے مشن میرا نہیں ہے،
مجھے اللہ کی جانب سے دیا گیا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا ہوتا کب کا چھوڑ دیا ہو۔ یہ تو اللہ کا مشن ہے، یہ تو اس نے کہا ہے، خدا کی وحدانیت، اس کے اکیلے پن کو بیان کرنا، اور ہم کرتے رہیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے چچا کو بھی جواب دے دیا، اگر آپ کو یہ ڈر ہو، اور میری بات کا برا نہ مانیں، یہ چل رہا ہے، اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ فلاں لیڈر یا ایم ایل اے یا ایم پی سر سے ہاتھ اٹھا لے گا تو ذرا کاروبار نقصان میں چلا جائے گا، فلاں کونسلر ناراض ہو جائے گا، کیونکہ ان کی پارٹی کا ایجنڈا یہی ہے کہ جمہوریت کو مانو چاہے ایمان بیچنا پڑے، اگر کسی کو برا لگے تو لگا کرے، ایسا عہدہ، ایسی تجارت، ایسے صدر کا عہدہ، ایسے سیکریٹری کا ہوتا جوتیوں میں روندنے کے لائق ہے۔ یہ کیسا عہدہ کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے مشن کو بیچ دیا، تم نے سودا کر دیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے مکی دور کے 13 سال کو دیکھیں، 1 سال اٹھا لیں آپ، صرف 1 سال۔ جب نبی نہیں بنے تھے تو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں، اور جب ورقہ ابن نوفل نے یوں کہا، کیونکہ وہ تورات اور انجیل کا عالم تھے، کاش میں آج کے آپ کے زمانے میں زندہ ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کس بنیاد پر ساتھ دیتے؟ تو فرمایا، محمد تمہاری قوم تمہارے اس شہر سے تمہیں نکالے گی۔ جب یہ جملہ ورقہ ابن نوفل نے کہا، اللہ کے نبی چیخ پڑے، اب مخرجیہم، مجھے نکالیں گے؟ 40 سال ہو گئے ہیں، یہ لوگ مجھے امین کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سچے ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں، میں انہی کا بیٹا اور بھتیجا ہوں، انہی کے درمیان زندگی گزارا ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا، نہیں محمد، جس نے بھی حق کا اعلان اس دنیا میں کیا ہے ان کو اپنے شہروں سے، ملکوں سے نکال دیا گیا۔ لوگ ڈرتے ہیں آج، نکالنے کی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں 40 کروڑ کے اوپر ہیں، نکالنا تو ذہن و گمان سے بہت دور کی بات ملک سے، مگر لوگ ڈرتے ہیں کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، ذرا عہدہ چلا جائے گا۔ اور آگے بڑھ کر آپ سے کہوں بڑے ادب کی زبان میں، الیکشن کے موقع پر فلاں لیڈر سے آنے والا فنڈ رک جائے گا، جو مکمل حرام ہوتا ہے۔ لوگ ان ڈروں کی بنیاد پر بڑی آسانی سے، میں تو آپ سے بڑے صاف الفاظ میں کہوں گا، اس رام کی مورتی پر مالائیں بھی چڑھا رہے ہیں۔ اور کون ہیں وہ؟ وہی جو یوں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں، اسی ملک کا واقعہ، اسی ظلم کی بنیاد پر بنائے گئے شرک کے گھر کی ایک مورتی بنائی گئی، ایک مجسمہ بنایا گیا، وزیر اعظم کا مجسمہ بھی اس میں تھا۔ بنانے والا کون؟ مسلمان۔ فیکٹری کا مالک کون؟ مسلمان۔ اور کتنے؟ 1 2 نہیں، 1 لاکھ سے زائد مجسمے تیار کرائے گئے۔ اور جب اس شہر کے عزت دار علماء نے تانا دیا، تم کر کیا رہے ہو؟ تم مسلمان ہو؟ تو اس نے سینہ چوڑا کر کے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن ذرا ماڈرن مسلمان ہوں۔ ایسا ماڈرن ہونا، خدا کرے کہ تم پر تباہی آئے، خدا کرے کہ تم پر اللہ اس کی لعنت ہو۔ یہ ہے ایمان، یہ اسلام نہیں، اس کو اسلام نہیں کہا جاتا۔ ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے یہ قوم کے غدار ہیں، بالکل کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور ہم تو آپ سے صاف کہیں گے، ایسے ایمان کے تجارتیوں سے بچ کر رہیے جو جمہوریت یہ کہتی ہے، اور ہمارے ملک کے قوانین کو اٹھا کر دیکھیں کہ ہم آزاد ہیں، جس مذہب پر چاہیں عمل کریں، اپنے اسلام کو صاف صاف واضح کر دیں، کسی نے نہیں روکا۔ آپ حکومت کے ڈرانے پر ڈر گئے، اس کا کوئی چمچہ آ کر محلے میں اعلان کرتا ہے کہ یہ کرو، اور آپ نے 22 جنوری کو وہ کر دیا۔ کیوں
کیوں آپ نے نہیں کہا؟ کیوں آپ نے غزوہ بدر کی داستان کو نہیں اٹھایا؟ غزوہ احد کی داستان کو نہیں اٹھایا؟ کیوں بھول گئے آپ کہ جس نبی کو 13 سال کے بعد نکال دیا گیا، وہ نبی 8 سال کے بعد آیا اور فتح مکہ ہوا اور مکے میں داخل ہوا. اس نے کعبۃ اللہ کو 360 سے زیادہ بتوں سے پاک کیا اور یوں کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کیوں بھول جاتے ہیں ہم اپنی تاریخ کو؟ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں. اور اگر کوئی نہ بھی آئے، کوئی موقع آ جائے تو ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صاف اعلان کریں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ہم کسی کے سامنے سروں کو جھکانے والے نہیں، ہم ایک نبی کو ماننے والے. وہ جو پیغام لے کر آئے، ان کی جو سیرت ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے. اس سے ہم ایک قدم تو کیا، 1 انچ تو کیا، 1 سینٹی میٹر یا ملی انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس پر کوئی سودا نہیں ہوگا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے ایک بڑے عالم بھی اس میں شریک تھے، جنہوں نے وہ تصاویر دیکھی ہوں، ایک بڑے عالم بھی شریک تھے. تو ہم کہیں گے منافقین ہمیشہ ہر زمانے میں رہے ہیں. کب نہیں رہے؟ وہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے. عبداللہ بن ابی تھا، کب نہیں تھے؟ ہر زمانے میں قوم کا سودا کرنے والے رہے ہیں. اور ان کے بارے میں اگر آپ کو سننا ہو تو قرآن سے بات کریں، قرآن جواب دے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. ان منافقین، یہ منافقین کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، جہاں کافر بھی نہیں ہوگا، وہاں ہوں گے. تو منافقین ہر زمانے میں رہیں گے. کسی کی داڑھی سے بالکل صاف بات ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں. کسی کی داڑھی، کسی کی جبے، کسی کی ٹوپی یا اس کی رکوع اور سجدے سے دھوکہ مت کھائیے گا جب تک اپنی زبان سے وہ اعلان نہ کرے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا عمل یہ گواہی نہ دے کہ اللہ ایک ہے. کوئی 1000 کہتا رہے، لوگوں کو سمجھاتا رہے، اور اس کے بعد جب حکومت اس پر دباؤ ڈالے وہ جھک جائے، تو اس کو ایمان نہیں کہتے. بلکہ ایمان تو اسے کہا جاتا ہے کہ دباؤ کی بنیاد پر اور نکھر کے آتا ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں تھیں جو سیرت نبویہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. درخواست اتنی ہے، خدا کے لیے حالات آئیں گے، اور یہ تو قرآن نے کہا ہے میرے بھائی، جنت بستر پر گلاب کے پھول سجا کر نہیں ملنے والی. سورہ عنکبوت کی 2 یا 3 آیت کو آپ اٹھائیں، قرآن کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنت ہم ایسے ہی مفت میں بانٹ دیں گے؟ آزمائیں گے نہیں، بلکہ آزمائیں گے ہم کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون باوفا ہے، کون بے وفا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.